نور دنیا و تصوف و سلوک کا بیان۔ تصوف و سلوک کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ تصوف کسے کہا جاتا ہے اور تصوف کی غایت، مقصد اور اس کا موضوع کیا ہے۔ تصوف کی غایت الوصول الی اللہ ہے، یعنی اللہ تک پہنچنا، اللہ کی حقیقی معرفت حاصل کرنا اور اللہ کی محبت اور عشق میں ڈوب جانا، جس کو ہمارے صوفیہ کی اصطلاح میں فناء فی اللہ کہا جاتا ہے، کہ انسان کو اللہ سے ایسا تقرب حاصل ہو جائے کہ جیسے دنیا کمانے والے کو دنیا میں انہماک ہوتا ہے، کھانے والے کو کھانے میں انہماک ہوتا ہے، اور جس شخص کو سونے کا شوق ہو اس کو سونے میں انہماک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ کی ذات میں اس کا انہماک ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر یہ دنیا اسے ظلمت کدہ نظر آتی ہے۔ اسی لیے امام ابن القیم الجوزیہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی ہے، الدنیا کلھا ظلمت، یہ پوری دنیا اندھیرے کا نام ہے، ونورھا ذکر اللہ، اور اس دنیا کا نور اللہ کا ذکر ہے۔ اگر اللہ کا ذکر نہ ہوتا تو یہ دنیا اندھیرا اور ظلمت رہتی۔ اللہ کے ذکر کی برکت سے یہ دنیا منور ہے اور یہ دنیا روشن ہے۔ جب انسان کا دل روشن ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس پر علوم و انکشاف کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے لیے عبادت میں لذت پیدا کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کی زندگی گناہوں سے بوجھل ہوتی ہے تو پھر گناہوں کی ظلمت کی وجہ سے انسان کے لیے ہر چیز، خاص طور پر اللہ کا ذکر، اس کی اطاعت اور اللہ کی عبادت، یہ انسان پر بوجھ بن جاتی ہے۔ قرآن نے بیماری بھی بیان کی اور ساتھ ساتھ میں علاج بھی بتایا۔ قرآن نے کیا کہا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک یہ نماز بہت بھاری پڑتی ہے، بہت مشکل معلوم ہوتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہلکا کرنے اور اس سے دلچسپی پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا، اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں پر نہیں جو اپنے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں۔ خشوع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الخوف بالعظمت والمحبہ، ایسا ڈر جو محبت اور عظمت کے ساتھ ہو اسے خشوع کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں ڈرنے کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ عبد الرحمن الکیلانی نے بڑا اچھا کام کیا ہے، ان کی کتاب ہے مترادفات القرآن۔ انہوں نے قرآن کے الفاظ اور کلمات کے فرق کو بیان کیا کہ قرآن میں یہاں پر خوف کیوں استعمال ہوا، یہاں خشیت کیوں استعمال ہوا، اور یہاں پر وجل کیوں استعمال ہوا۔ یہ سب ڈرنے کے معنی میں ہے، لیکن ہر ایک کے اندر فرق ہے۔ اشرف علی تھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وصول الی اللہ، یہ مقصود ہے تصوف سے۔ اب اللہ تک پہنچنے کے لیے انسان کو اپنے نفس پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے 3 چیزیں بتائی گئیں، تخلیہ، تہلیہ اور تجلیہ۔ 1، تخلیہ، نفس کو گناہوں سے دور کرنا۔ 2،